میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی ایک اور اہم اطلاع کے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے مطلوبہ ارکان کی تعداد پوری کرنے کا مشن سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سربراہ بی این پی اختر مینگل سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد سلیمی، ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے سردار اختر مینگل کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، اس وقت عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیمی بل کی سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں ایک ووٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل، جو کہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کے بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے، ان کی جماعت کے بھی سینٹ میں دو جو سینیٹرز ہیں، اور قاسم رونجو اور نسیمہ احسان اس وقت بی این پی کے سینیٹرز ہیں، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ بی این پی مینگل کے بھی یہ دونوں ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ اسی سلسلہ میں سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ان ووٹوں کی حمایت جو ہے وہ مانگی ہے، اور کہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے لیے بی این پی اپنا ووٹ دے۔ ذرائع نے بتایا کہ سردار اختر مینگل نے جواباً نہ صرف آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ مانگا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے کچھ مطالبات بھی پیش کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس حمایت کے بدلے میں اگر حکومت لاپتہ افراد کی فوراً بازیابی کے لیے تیار ہے تو اس معاملے پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اس ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار اختر مینگل کے مطالبات پر صادق سنجرانی نے انہیں بعض جو مزید بات چیت کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم ابھی اختر مینگل نے اس حوالے سے کوئی حتمی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اور زیغم خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ افتخار احمد صاحب، گفتگو آپ کی طرف ہی سے بھی رابطہ کیا ہے صادق سنجرانی صاحب نے۔ اختر مینگل صاحب نے ترمیم کے حق میں ووٹ کے بدلے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سردار اختر مینگل ان کو بھی حکومت منا پائے گی، اور جو رابطہ ان سے کیا گیا ہے کوئی پازیٹیو جواب دے پائے گی حکومت ان کا؟ بالکل پازیٹیو جواب نہیں دے پائے گی۔ ان کا مطالبہ ہے لاپتہ افراد کی فوری برآمدگی، جو ناممکن چیز ہے۔ یہ مطالبہ سال ہر سال سے وہ چلا آ رہا ہے، وہاں کے جو نیشنلسٹ ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ناممکن ہوگا کسی کے لیے بھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کے اس مطالبے کو پورا کریں۔ لیکن بات یہ کہ پارلیمنٹ کو کہاں آج کھڑے ہیں ہم؟ جس سے سجاد علی شاہ نے الجہاد کیس میں جب بھی فیصلہ کیا تھا، تو یہ اس کا تبدیلی جو آئی وہ اس وقت تو یہ بیٹھ نہیں ہوئی کہ تبدیلی جو لائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور جب 19ویں ترمیم میں نے دباؤ ڈالا ججز نے کہ جو 18ویں ترمیم میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپرویژن جو پارلیمنٹ یہ ججز کی کرنی ہے، اس وقت تو اتنے زیادہ مذاکرات سارا دن ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوئے کہ اس کا کیا اثر ہوگا اور کیا اثر نہیں ہوگا۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کھل کے بات سامنے آ رہی ہے، فریقین بالکل کلیئر ہو گئے ہیں، اور اس میں کمال کی بات جو ہوئی ہے، بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹ ہے، کس موقع پہ وہ ٹویٹ کیا گیا، یعنی پچھلے اگر ہم 4 دن کی تمام ایکسرسائز کو دیکھ لیں جو جلسہ ہوا سنجانی، اس سے لے کے آج تک ہم جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو غور سے دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال گہری ہو جائے، اور پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کب گہری ہو جائے؟ جب اگلے مہینے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس ہونے والی ہے، اس وقت اور خرابی پیدا کر لی جائے، جبکہ آئی ایم ایف بالکل ہمیں ہمارے جو ہم اس نے وعدہ کیا ہے ہمارے پیسے دینے کا، اس کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے۔ یہ ساری باتوں کو دیکھنا پڑے گا نا۔ میں اس بات کو نہیں کہ کون کس کے گھر جا رہا ہے، اور کون جب کسی کے گھر گیا تو باڈی لینگویج کیا تھی، اس کو گلے پورا لگایا گیا یا نہیں لگایا گیا، ان کی چہرے پہ مسکراہٹ تھی یا نہیں مسکراہٹ تھی، یہ باتیں رپورٹنگ کی حد تک ٹھیک ہیں، جرنلزم میں یہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ دیکھنی ہے کہ پچھلے 4-5 دن میں ہو کیا رہا ہے پورے ملک میں، اس کو بھی تو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے افتخار صاحب، آپ کی نقطہ آپ نے بالکل صحیح دیا ہے کہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے سے تو ملک کا ہی نقصان ہوگا۔ زیغم خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نمبر گیم میں اگر ہم دیکھیں تو حکومت ابھی بھی پیچھے ہے، مولانا فضل الرحمان کے ووٹ اگر ان کے پاس آ بھی جائیں تو پھر بھی ڈیفرنس ہے، تو اس ڈیفرنس کو کیسے پورا کر پائے گی حکومت؟ دیکھیے کس طرح کی انہیں انجینئرنگ کی ہے، کس طرح کی پلاننگ کی ہے یا ہارس ٹریڈنگ کی ہے،
یہ ہمیں ووٹوں کے بعد معلوم ہوگا. لیکن ابھی تک جو نمبر گیم ہمارے سامنے ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ حکومت کے پاس اتحادیوں کو ملا کے، مولانا کو ملا کر پھر بھی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور انہیں ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت ہوگی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملانا ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ 41 لوگ جن کو عدالت نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اور آپ پارٹی دوسری جوائن کر سکتے ہیں، تو اس عدالت کی جو ایک تشریح تھی اس کے تحت یہ کچھ لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن عدلیہ نے ہمیں دیکھا کہ کل ہی سپریم کورٹ نے اس کی جو تھوڑی سی مزید تشریح کی ہے اس سے تو وہ گنجائش نہیں نکلتی. لیکن ان لوگوں نے جو طریقہ نکالا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ تبھی واضح ہوگا جب ووٹنگ ہو جائے گی. جی عائشہ، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ جب ووٹنگ ہو جائے گی تو تبھی واضح ہوگا کہ جو ڈفرنس آ رہا ہے نمبر گیم میں وہ کس کو حکومت لیتی ہے، کون ان کو سپورٹ کرتا ہے، تبھی واضح ہو پائے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ کہ حکومت کو 224 قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 64 چاہیے ہیں. بالکل ایسا اگر ابھی تک نمبر پورا نہیں ہوا تو یہ اس لیے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت مستقل آگے بڑھایا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے میں جہاں ترامیم پر کام ہو گیا تھا وہیں نمبر گیم پہ کام پچھلے 24 سے 36 گھنٹے میں تیزی سے ہو رہا ہے. خود حکومتی وزراء یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے. وہ جو کچھ ہیں وہ تو یقیناً جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے آئین سازی کے لیے. تو 2 ہیں، 4 ہیں یا 6 ہیں، وہ کون ہیں یہ تو جب تک وہ ووٹ نہیں کریں گے ان کے متعلق بات نہیں کی جا سکتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک ترامیم کے لیے کام ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات، مشاورت، مذاکرات. اگر تو آئین سازی اور قانون کے لیے کام کیا جائے تو اچھا، لیکن اگر بیہائنڈ دا ڈورز اور بہت سی ڈیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ ترامیم جیسے کبھی یہ سوچ کے کی گئی کہ سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے، یا آج یہ سوچ کے کیا جا رہا ہے کہ اب سینئر موسٹ نہیں پینل آف جج ہونا چاہیے. اگر کسی مفادات کے تحت کام ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے جو آج کر رہے ہیں وہ کہیں کل کچھ کر نہ رہے ہوں، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے جب ترامیم یا قانون سازی کی طرف جاتے ہیں تو وقتی طور پر فوائد اور نقصانات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگلے 2، 4 یا 6 سال کے لیے وہ ہمیں کیا فائدہ دے گا، مگر ہمارے یہاں پوزیشن سوئچ ہوتے پتہ نہیں چلتا ہے. حکومت کی طرف سے جتنی مشاورت کی جا رہی ہے، جہاں اتحادی ساتھ جوڑ کے رکھے ہیں، مولانا کو منانے کی کوشش ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 24 سے 36 گھنٹے میں مولانا کے دروازے پر کوئی نہ کوئی سوالی بن کر کھڑا ہے. وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے. سینئر وزراء کے دورے ہو رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، وزیر داخلہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مولانا صاحب ٹائم لے رہے ہیں چیزوں کو مکمل کروانے تک. وہ ان کے ووٹ کی ویلیو اس وقت کیا ہے. اگر ابھی رابطہ کر لیا گیا ہے اختر مینگل صاحب کے بھی، تو ان کے 2 ووٹ ہیں، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں مطالبات ہیں ان کو مکمل کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ مطالبات اگر جائز ہیں تو ان کو کسی آئین سازی کے وقت کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے پارلیمنٹیرینز کے مطالبات کو دیکھے، بجائے کہ ایسے وقت پہ جب آپ ایک اتنا انتہائی اہم آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، ایسے وقت میں فوکس پارلیمنٹیرینز کا جوڈیشل ریفارمز ہی ہونا چاہیے. ہم گزشتہ ہفتے سے اس کوشش میں تھے پتہ چلے جوڈیشل ریفارمز میں کیا ہے، لیکن حکومت نے بہت کلوز ٹو ہارٹ رکھ کے کام کیا ہے. اب آج صبح سے چیزیں یا کل سے آپ کہیں کہ کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہیے، لیکن وہ ریفارم وسیع ہوتے جا رہے ہیں. مطلب 1-2 چیزوں سے جو بات شروع ہوئی تھی اب وہ کہیں جا رہی ہے. موجودہ چیف جسٹس کہہ چکے وہ پرسن اسپیسیفک کسی کام پہ یا کسی قانون پہ نہیں جائیں گے. حکومت کہتی ہے پرسن اسپیسیفک کوئی چیز نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جن عدالتی اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے اور ہمیں جن عدالتی اصلاحات کی، پاکستان کو جن عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے، کیا حکومت اسی طرف جاتی ہے؟ یہ تبھی ہوگا جب تک وہ ٹیبل نہیں ہو جاتے، سامنے نہیں آ جاتے اسمبلی میں، تو اب تک اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے کہ حکومت ایسی اصلاحات لے کر آئے جو ڈیلیور کرے. وہ معاملات جہاں عام آدمی کا کیس ہے وہ سنا جائے، کیونکہ گزشتہ کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آئینی معاملات جو ہیں وہ اتنا بڑھ جاتے ہیں، وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہی حل نہیں ہو پاتے بجائے کوئی اور کیس سنے جائے. اور اس کے اوپر بھی پھر ہوتا ہے کہ ہمیں تمام ججز کا پینل چاہیے، فل کورٹ بیٹھے، پھر معاملات حل ہو. 63 کا معاملہ تو جو اتنا زیادہ پیچیدگی اختیار کر گیا کہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کورٹ نے ری رائٹ کیا. یہ اچھی بات ہے اگر حکومت آئینی معاملات کے لیے ایک علیحدہ عدالت لے آتی ہے، وہ سارے معاملات وہیں جائیں، وہیں پر حل ہوں، وہیں سے ان کے فیصلے ہوں. اور جو دوسرے معاملات ہیں عوام کے مسائل ہیں، ان کو بھی وہ فورم ملے جو کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام جماعتوں کو اکٹھ ہو جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی
मांग रहे हैं कि हमें भी ये तरामीम दिखाई जाए। मौलाना पर वो कुछ ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर मौलाना तक वो पहुंचेंगी तरामीम तो हमारे साथ शेयर की जाएगी। हुकूमती वक्त मिल चुका, पीटीआई के लोगों को अभी दोबारा मिलना है। कौमी असम्बली का इजलास जो सुबह होना था, अब देखिए अब रात 8 बजे तक जा चुका है। एफर्ट अच्छी है, कोशिश अच्छी है, मगर ये है कि माजी से सीख कर आज फैसले किए जाएं ताकि मुस्तकबिल के लिए वो हमें कोई मुस्बत अंदाज में आगे लेके जा सके। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसके बायस कोई मामला आगे नहीं जा रहा, हम एक स्टेलमेट पोजीशन में है, क्योंकि गुज़िश्ता रात का जो कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को तजावीज नहीं कहूंगी मैं, बल्कि डायरेक्शन दी गई दोबारा से कि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े पीटीआई के मामला को लेकर, वहां ऐसा नजर आ रहा है अभी तक जब तक आईन साजी नहीं हो जाती कि इस वक्त इदारे आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी राय बताने या वो हतमी राय है ये एंडोर्स या इम्पोज करने की कोशिश है, हमें उससे निकलने की जरूरत है। उससे निकलने की ज़रूरत है। आयशा साहिबा, यही नुक्ता मैं ज़रा किरण नाज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनकी तरफ भी लेके जाऊंगा। किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होना और मुशावरत होना, मुज़ाकरात होना, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी भी किरण इस्लामाबाद सियासी महवर बना हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान का घर इस वक्त, और वहाँ पर हुकूमती वफ़द पहुंचा है अभी मौलाना से मुलाकात करने के लिए, और फिर उसके बाद ऑपोजिशन के यानी पीटीआई के अरकान की भी वहाँ पर मुलाकात होनी है। मैं किरण आपकी तरफ आता हूँ, ये ज़रा हम मुलाकात के विजुअल्स भी चला रहे हैं इस वक्त, वो भी हम आपको दिखा दें कि मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती वफ़द की मुलाकात हो रही है, जिसमें इसहाक डार साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद हैं। और मौलाना ने बड़े खुले दिल के साथ उन्हें वेलकम किया है, मुआनका किया है, उन्हें गले लगाया है, और इस वक्त बड़े पॉजिटिव माहौल के अंदर ये मुलाकात इस वक्त जारी है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे तबादला ख्याल कर रहे हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। चूँकि अब बॉल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में है। अब देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न किस पलड़े में डालते हैं, आया वो अपोजिशन के साथ जाते हैं या फिर हुकूमत के साथ जाते हैं। तो किरण, यही मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको सारे हालात व वाक़यात देखते हुए, हुकूमत जब बन रही थी तो उस वक्त मौलाना को लिफ्ट नहीं कराई गई, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान के दर पर एक बार फिर हुकूमत भी आ रही है, अपोजिशन भी आ रही है, क्या लगता है आपको मौलाना किस तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। सर, जिस तरह की हैपनिंग हो रही है और जिस तेजी के साथ हैपनिंग हो रही है, तो उससे तो बहुत ज्यादा कुछ लग रहा है और बहुत ज्यादा कुछ ख्यालात जो है वो जहन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि माजी में हमने देखा है कि जब हमने इस तरह के फैसले किए हैं, गैर मामूली फैसले किए हैं या गैर मामूली डेज को सिलेक्ट करके फैसले किए हैं, जल्दबाजी में फैसले किए हैं, तो वही हुकूमत के लोग जो उस वक्त बैठ के फैसला कर रहे होते हैं, बाद में वो उनके गले पड़ रहे होते हैं, वो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे होते हैं। तो ये तो हमारे सामने एक माजी की नज़ीर मौजूद है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि फैसल वावडा साहब इस वक्त की पिछले कोई 1-1.5-2 साल से वो एक ऐसी शख्सियत बने हुए हैं कि जो वो बात करते हैं वो 100% दुरुस्त आती है, वो जल्दी आती है या देर से आती है। मार्च में ग़ालिबन 14 या 15 मार्च की ये बात है, फैसल वावडा साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आप देखिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको हुकूमत की बेंचेस पर, हुकूमत के हलकों में नजर आएंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना, अगर आप पिछले 3 दिन से देखें तो इस वक्त जो अहम तरीन शख्सियत बने हुए हैं या अहम तरीन जमात बने हुए हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बने हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं बैरिस्टर गौहर भी उनको तारीफ कर करके राम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से उनकी भरपूर मुलाकातें हो रही हैं। अभी आप दिखा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए हैं, इसहाक डार साहब पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की जो जान है ना, या हुकूमत के तोते की जो जान है, वो या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो तोता बने हुए हैं जिसके अंदर हुकूमत की जान इस वक्त मौजूद है, कि उनके बगैर ये मामला जो हुकूमत करने जा रही है, जो इंतहाई गैर मामूली है। क्योंकि गैर मामूली मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ कि आज का दिन आप देखिए, कल का दिन आप देखिए, हफ्ता और इतवार को आज तक जो भी फैसले किए गए हैं या जब भी ऐसे इजलास बुलाए गए हैं, या तो ये गैर मामूली हालात में या हसास मामलात में हफ्ता और इतवार का दिन रखा जाता है, वरना जो मामूल की कार्रवाई होती है वो पीर से लेकर जुमे तक हो जाती है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं सर, इसमें हमने कल तक देखा जो हमारे सामने चीजें अनफोल्ड हो रही थी, हालांकि तमाम जर्नलिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि अगर इस्लाहात आ रही हैं जिसको हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स का नाम दे रही थी, लेकिन हमें जो मालूम हो रहा था, जो खबरें आ रही थी, वो ये कि शायद हुकूमत का जहन एक चीफ जस्टिस की तैनाती के प्रोसेस